مجھے ہمیشہ سے تھا کہ میں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے پاکستان سے باہر جانا ہے، لندن سے پڑھ کر آنا ہے اینڈ دین ملک کو سرو کرنا ہے. تو 2011 میں آئی اسٹارٹیڈ سیلنگ آن امیزون. تو آئی ڈیسائڈیڈ کہ اب دس از دا رائٹ ٹائم ٹو شیئر مائی نالج، اور جس طرح سے میں نے اس ایمپائر کو بلڈ کیے، اس طرح ہاؤ دا پیپل آف پاکستان ایکچولی کین ٹیک ہیلپ فرام. so that people can go through those courses and basically to provide their own services. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. اچھا سر، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ ابھی آپ سے بات چیت ہو رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ ایک متوسط گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، تو پھر پاکستان سے لندن تک کا سفر کیسے کیا؟ کوئی اسکالرشپ ملی تھی؟ سو بیسکلی when I was studying here، میں میری جو گرون اپ تھا اور جو میری تعلیم تھی وہ پاکستان سے ہی تھی، لاہور سے، انیشلی اسکولنگ اینڈ کالج. تو مجھے ہمیشہ سے تھا کہ میں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے پاکستان سے باہر جانا ہے، لندن سے پڑھ کر آنا ہے اینڈ دین ملک کو سرو کرنا ہے. تو اوبیسلی آئی کوڈنٹ افورڈ اٹ، سو پیسے نہیں تھے، کہیں سے لیے، ادھار لیے اینڈ آل دیٹ، کہ کس طرح سے لندن جایا جائے اور وہاں جا کر بیسکلی پڑھ کر واپس آیا جائے. تو مطلب وہاں کا سفر جو تھا ایک ایسا سفر تھا جو کہ ایک لائف چینجنگ سفر بھی تھا، بٹ بہت ہی اسٹرگل بیسڈ سفر تھا. اور کہہ لیں کہ میں یہاں پر جب اسٹڈی کرتا تھا تو ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا تھا. تو اس میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میری جو پہلی سیلری جب مجھے آئی تھی وہ تھی 2000 روپے پاکستانی، جو کہ آپ آلموسٹ کہہ لیں کہ 12 پاؤنڈ پر منتھ بیسکلی مجھے ملے. اور آئی واز سو ہیپی دیٹ ڈے کہ ہاؤ ایکچولی یہ 12 پاؤنڈ میری پہلی محنت کی کمائی ہے. سو اوبیسلی آئی وینٹ ٹو انگلینڈ اینڈ اس کے بعد وہاں سے ماسٹرز کیا، اور باقی تعلیم مکمل کے ساتھ ساتھ آئی واز آلسو ورکنگ دیئر ایز اے بیسکلی کہہ لیں کہ پارٹ ٹائم جابس، ورکنگ ان برگر شاپس اور ورکنگ ان پیزا شاپس، ڈلیوری بوائز اور سم تھنگ بیسکلی جسٹ ٹو مینیج مائی ایکسپینسز اوور دیئر. تو مطلب وہاں میں ساتھ ساتھ ایجوکیشن کرتا تھا اور رات کو جاب کرتا تھا، یا صبح کلاس ہوتی تھی تو رات کو کرتا تھا، رات کو کلاس ہوتی تھی تو صبح جاب کرتا تھا، اور دو تین جابس کی. تو بٹ اوبیسلی یہی سوچتا تھا کہ کیا یہی لائف ہے، کیا یہی کرنا ہے ساری زندگی. تو وہ ساتھ ساتھ میں اپرچونیٹیز دیکھتا رہا. ایک اوبیسلی مائنڈ میں تھا کہ میں نے اپنا بزنس بنانا ہے، یعنی انٹرپرینورشپ کا آلریڈی مائنڈ سیٹ تھا کہ ایک نہ ایک دن اپنا کام میں نے شروع کرنا ہے. تو پھر کیسے اسٹارٹ کیا؟ ایگزیکٹلی. سو وہ ایک مائنڈ میں جب تھا تو ایم تھا، لیکن جب میں اسٹرگل فیز سے گزر رہا تھا دین آئی واز لوکنگ انٹو سیورل آپشنس کہ کیا کیا جائے، کس طرح سے اپنا بزنس بنایا جائے. دین ایک ساتھ نیبر تھا، ون آف آور نیبر ان UK، اینڈ دین ہی لیفٹ ہز جاب. And I just came to know کہ why did you leave his job, because he had a quite big house. Then I was told کہ جی وہ Amazon پہ کام کر رہا ہے. تو مجھے ہوا کہ آخر ایسا کیا ہے اس میں جس میں اس نے سب کچھ چھوڑ کر Amazon پہ سیلنگ شروع کر دی ہے. تو I started learning from him. I started understanding کہ کس طرح سے ہوتا ہے. I'm talking about like 2011 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 9 سال پہلے کہ when I started all of this. تو 2011 میں آئی اسٹارٹیڈ سیلنگ آن امیزون، اور ساتھ ساتھ میں امیزون پہ سیل کرتا تھا، پڑھتا تھا، اور ساتھ ساتھ جابس بھی کرتا تھا. تو مطلب وہاں سے سفر یہ اسٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد سے آئی ہیڈ سو مچ فیلئر. 1 ایئر کمپلیٹلی فیل تھا. سوچتا تھا کہ کیا اسٹارٹ کر لیا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، بٹ آئی ہیڈ اے پیشنس. سو پیشنس از اے کی ٹو سکسیس. سو میں نے اس مائنڈ سیٹ کو رکھا کہ نو میٹر واٹ آئی ہیو ٹو ڈو دس. اور اس کے بعد سے بیسکلی سم آف آر پروڈکٹس جو میں سورس کرتا تھا، چائنا سے سورس کرتا تھا، رات کو سپلائر سے بیٹھ کے بات کرتا تھا، اور ڈفرینٹ اسٹریٹجیز مائنڈ سیٹ اپلائی کیا. اور اس کے بعد دا بزنس جسٹ کنٹینیو ٹو گرو ریپڈلی، بین گروئنگ. ایوری ویک واز اے نیو ویک فار می. اور I still remember those days when we used to make in one day $20,000 کی سیل ایک دن میں ہوئی. Then I was like what is going on actually. تو اس کے ساتھ پھر میں نے باقی یہ برگر شاپس اور یہ ساری جابس کو چھوڑا اور جسٹ فوکسڈ آن دس ورک. اور ساتھ ساتھ پھر بیسکلی میں دوسری جابس بھی کرتا رہا.
اور بزنس بھی ساتھ ساتھ چلا رہا تھا ایز اے پارٹ ٹائم. تو آئی ورک دیئر آلموسٹ 2008 سے 2018 تک. تقریباً میں نے 10 سے 11 سال وہاں جاب بھی کی, اور اس جاب میں آئی واز مور آف این آئی ٹی بیک گراؤنڈ کے ساتھ, واز ورکنگ ان اے بینک اینڈ واز میکنگ کوائٹ اے گڈ سیلری ایز ویل. تو اپنے آپ کو وہاں پہ اسٹیبلشڈ اس صورت میں کر لیا کہ ایک رننگ بزنس تھا, ایک بہت اچھی جاب تھی, بہت اچھا گھر تھا, بہت اچھی گاڑیاں تھیں, اور ہر چیز بیسکلی بہت اچھی تھی انگلینڈ میں. تو سر لاکھوں کی تنخواہ تھی, سیٹلڈ گھر تھا, نوکری تھی, بزنس چل رہا تھا, سارا کچھ تھا, سب چھوڑ چھاڑ کر پاکستان پہ واپس آنے کا ارادہ کیوں کیا آپ نے؟ جی, تو یہی ایک جب میں نے ڈیسائیڈ کیا 2018 میں کہ دس از اٹ, اب مجھے پاکستان واپس جانا ہے. مجھے میرے گھر والوں نے, میرے فادر نے کہا کہ واپس کبھی نہ آنا, یہاں پر لوگ لوٹ لیں گے. میری فیملی نے مجھے ڈسکریج کیا آنے سے. وہاں دوستوں نے کہا کہ پاگل پن ہے, یو آر اے برٹش سٹیزن, وائی یو آر گوئنگ بیک. لوگ وہاں آنے کے لیے ترستے ہیں. بالکل یہی سوچ ہے کہ لوگ سکسیس یہی سمجھتے ہیں کہ کسی فارن کنٹری میں جا کے وہ سیٹلڈ ہو جائیں, ان کو اچھی نوکری ملے. آپ کا اچھا بھلا بزنس وہاں چل رہا تھا, تو پھر بھی آپ نے پاکستان آنے کا ارادہ کیا؟ تو یہ بیسکلی میرے ایک مائنڈ میں تھا کہ نو میٹر واٹ, جس دن میں پہلے دن بھی گیا 15 سال پہلے, میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نے پاکستان جانا ہے, لیکن آتے آتے مجھے 15 سال لگ گئے. تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ اب دس از دا رائٹ ٹائم ٹو شیئر مائی نالج. اور جس طرح سے میں نے اس ایمپائر کو بلڈ کیے, اس طرح ہاؤ دا پیپل آف پاکستان ایکچولی کین ٹیک ہیلپ فرام, اور ان کو ایک اس طرح کا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے کہ لوگ اس پوری اسٹرگل سے اور پوری اسٹریٹجی سے سیکھ سکیں, تاکہ ان کو یہ مشکلیں پیش نہ آئیں, اور وہ کسی ایسی جگہ پہ نہ جاتے رہیں جہاں پر ان کو ایک پراپر مینٹرشپ نہ پرووائڈ کی جائے. تو بالکل یہی آئیڈیا تھا کہ پاکستان میں جا کر اپنے لوگوں میں رہ کر ان کو سرو کیا جائے, بیکاز اب ہیں تو ہم پاکستانی, اور ہمیشہ وہاں بیٹھ کر پاکستان کی یاد ہی رہتی تھی. تو اور ہیلپ کرنا پاکستانیوں کو, اٹس آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از نو مور, نتھنگ بیٹر دین دس ایکچولی. پاکستان اگر آپ نے انیبلرز کی بنیاد کب رکھی, اور اب تک کتنے لوگوں کو آپ ٹرین کر چکے ہیں ای کامرس کے حوالے سے؟ جی, تو میں پاکستان 2 اگست 2018 کو آیا تھا 15 سال بعد, اور اس کے بعد میں نے ایک 12 اگست کو سیمینار رکھا تھا کہ ہاؤ ٹو سیل آن امیزون فرام پاکستان. لوگوں کو بتانا شروع کیا. 50 لوگ آئے تھے, آئی اسٹل ریمبر, اینڈ اٹ واز لائک ہیپیسٹ مومنٹ کہ 50 لوگ آ گئے. اینڈ دین وی ڈیڈ مور سیمینارز ان لاہور اینڈ ادر سٹیز, جس میں 200, 300, 400 لوگ آتے رہے ہمارے سیمینارز میں. سو ہم نے اس کو جب اینالائز کیا کہ پیپل ور ریئلی مسنگ دس پارٹ, تو اس کو ہم کس طرح سے مزید آرگنائز کریں, اسکیل اپ کریں. سو وی کریٹڈ اے پراپر اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ پاکستان کے اندر. ہم نے پورے نیٹ ورک کو اس طرح سے پھیلایا کہ ہم نے آرٹ آفس کھولے, فزیکل آرٹ آفس کے, بیکاز آن لائن سب کچھ مل تو جاتا ہے. بیکاز اف یو سرچ آن ہاؤ ٹو سیل آن امیزون, ہاؤ ٹو بیکم ای کامرس, آپ کو 10 لاکھ پیجز مل جائیں گے گوگل پہ. بٹ ایکچولی وین یو اسپیک ٹو دا پیپل فزیکلی ان فرنٹ آف یو, جو کہ آپ کو ایک مینٹرشپ پرووائڈ کر سکیں, ایسا نہیں تھا پاکستان میں. تو دس از تھنگ وچ واز لیکنگ. سو ہم نے اس پورے نیٹ ورک کو 8 شہروں میں پھیلایا, اور اس وقت ہمارے پاس 38,000 لوگ ہمارے انیبلرز کے گروپ میں موجود ہیں پاکستان سے. اوورسیز پاکستانی ہیں, جس میں لوگ سکلز کی تلاش میں ہیں, کچھ انویسٹرز ہیں, کچھ مینٹرز ہیں, کچھ ٹرینرز ہیں, اور کچھ اوبیسلی ان اسٹرگلنگ فیس میں ہیں, لرننگ آل آف اٹ فری ان دیٹ گروپ وچ از کالڈ امیزون سیلرز ان پاکستان. اور اس وقت ہم نے 1,000 سیلرز پاکستان سے پروڈیوس کیا ہے, جو کہ اس وقت پاکستان سے ہمارے بوٹ کیمپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو کہ سیل کر رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اور جو کہ میکنگ کوائٹ گڈ ہینڈسم منی. رائٹ ناؤ ایوریج از 3 to 6 ملین کی پر منتھ سیل ہوتی ہے ہمارے اوور آل اسٹوڈنٹس کی, کلائنٹس کی, انویسٹمنٹ کلب ممبرز, سیلرز آپ نے جنریٹ کیے. ایگزیکٹلی. سو اسٹوڈنٹس پلس مینوفیکچررز اور پلس کلائنٹس جو ہم مینیج کرتے ہیں ان 8 شہروں میں. ہمارے جیسے گجرانوالہ آفس میں انیبلرز کے 75 پیپل آر ورکنگ انڈر ون مینٹرشپ. تو اٹ جسٹ ہیز گرون ریپڈلی, جس میں ہم نے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کی پاکستان میں آ کر, اور بہت سارے بزنسز جنریٹ کیے.
تو اسی مشن کے ساتھ پاکستان آئے تھے اور وہ الحمدللہ مشن ڈے بائی ڈے از گوئنگ ٹو دا ڈیسٹینیشن. سو مائی ایم واز کہ بیکاز آلویز جب بھی ہم کسی بھی گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں دیر از آلویز این ایشو کہ جی امپلائمنٹ ریشو جو ہے وہ. بالکل, میں اسی طرف آ رہی تھی کہ آپ نے ایک اپنا ویژن شیئر کیا کہ 2023 تک 20 لاکھ نوکریاں لوگوں کو دی جا سکتی ہیں. ایک ایسا ماڈل ہے جس کے ذریعے یہ سب ہو سکتا ہے. پاکستانی نوجوانوں کا مسئلہ ہی نوکری ہے. یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں, نوکریوں کی کمی ہے اور نوکریوں کی تلاش میں ہی مارے پھیر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آئیڈیا آپ کیسے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ 20 لاکھ نوکریاں, 2 ملین جابس, اٹس اے بگ فگر, اس کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے؟ سو فرسٹ آف آل nothing is impossible and what we feel is کہ آپ کے پاس اگر رائٹ پلیٹفارم موجود ہو then you can achieve it. سو ہم نے اس کو کیسے اچیو کریں گے؟ ہم نے ایک نیبلنگ سیریز کے نام سے ایک ایسی ٹریننگ سیریز جاری کی ہے جس میں 11 کورسز کرائے جاتے ہیں اور ان 11 کورسز میں ایسے کورسز ہیں جس سے ہر کورس کے بعد ایک انسان اگر اس کو فالو کرے وہ بزنس مین بن سکتا ہے. اور اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم 2 لاکھ لوگوں کو بھی بزنس مین بنا دیں اور ایز این ایوریج وہ لوگ 10 لوگ بھی ہائر کر لیں, بیکاز اوبیسلی ان آرڈر ٹو رن اے بزنس یو نیڈ 10 پیپل, اور 10 لوگ بھی ہائر کریں وہ بھی اسکل پیپل ہو ول گیٹ ٹرینڈ فرام اس, دیٹ مینس 2 لاکھ ملٹیپلائی بائی 10 از ایکولنٹ ٹو 2 ملین جابس. اور اس انیبلنگ سیریز میں جو 11 کورسز ہیں, some people may end up hiring, as I said, کہ 75 people are working against that one office. تو ایک سیلر اور ایک بزنس مین جو ہے وہ بہت سارے امپلائمنٹ اپرچونٹی کریٹ کر سکتا ہے. سو ہمارا ویژن جو ہے وہ یہ ہے کہ کریٹ بزنس مینس اینڈ ایز ویل ایز اسکل فورس, جو وہ بزنس مین اس اسکل فورس کو ہائر بھی کر سکیں. سو دس از اے مور آف کمبینیشن وچ وی آر ڈوئنگ. اور اسی سلسلے میں ہم نے اب یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے. یو این ہیز اپروچڈ اس بیکاز وی ہیو ڈن سو کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی, سو وی ہیو بین اپروچڈ بائی دیم. اور اس کے بعد اب ہم یونائٹڈ نیشن کی اسپانسرشپ کے اگینسٹ KPK کی یوتھ کو ٹرین کر رہے ہیں, اور جو کہ اسپانسرڈ ہے پوری یونائٹڈ نیشن کی, اور اس کو آل اکراس پاکستان ول بی رولڈ آؤٹ سون انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایسی فورسز بھی تیار کر رہے ہیں جو کہ پیسیو انکم بنائیں. فار ایگزامپل جیسے آپ کا کویشچنس تھا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر ہم دیکھیں کہ جی بالکل, میں اسی طرف آ رہی تھی کہ یہ تو آپ نے بات کر دی ان ٹرینرز کی جو آپ کو اپروچ کر رہے ہیں. اگر ہم اسٹوڈنٹس کے انٹرپرینورشپ کی بات کریں تو یہ جو کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں آ چکا ہے. اپنے طور پہ ایز اے مائکرو انٹرپرینور لوگ کام بھی کریں, لیکن اس کو ڈیجیٹلائز کس طرح سے کرنا ہے, 1 مین آرمی کس طرح سے بننا ہے. یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ نے اکیلے ہی سکسیس کو اچیو کیا, تو اب وہ جو باقی لوگ پڑھ کر نکل رہے ہیں وہ اکیلے کس طرح سے انٹرپرینورشپ کو ڈیجیٹلائز کرتے ہوئے کما سکتے ہیں؟ سو ایگزیکٹلی دس از دا مین چیلنج وین آئی سی کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ہمارا کلچر ہے کورسز کا, سلیبس کا, اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کورس کرنا ہے, پھر اکاؤنٹنٹ کیسے بننا ہے, یا IT پروفیشنل, یا ویب ڈیولپر کیسے بننا ہے, یا XYZ. بٹ کوئی کورس ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بزنس مین کیسے بننا ہے, یا آپ نے ای کامرس بزنس کو کیسے بلڈ کرنا ہے ایز یور اون بزنس. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, اب ہم مینلی پنجاب سائڈ پہ اس وقت, اینڈ دین KPK سندھ اینڈ بلوچستان, جس میں ہم لوگ ہر یونیورسٹی میں, مینلی جو بگ یونیورسٹیز ہیں اس میں ہر یونیورسٹی میں انیبلرز کے انکیوبیشن سینٹرز ہوں گے. اور انکیوبیشن سینٹرز میں وچ مینس کہ انیبلرز کے ٹریننگ سینٹر ہوں گے ان دوز بگ یونیورسٹیز, جس میں ہم لوگ ایک اسکل فورس تیار کریں گے کہ اس اسکل فورس کے بعد ایک انڈیویجول پیسیو انکم بنا سکتا ہے یا فری لانسنگ کی جاب بھی کر سکتا ہے وائل ورکنگ ان دا یونیورسٹی. تو اس کو کہیں جاب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سو ایک کلچر کریٹ کیا جائے گا کہ اپنا بزنس بھی ساتھ ساتھ وہ کر رہا ہے وائل ہی اسٹڈنگ. تو اس کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے وی آر ویری کلوز ٹو سائن فیو MOUs ود سم یونیورسٹیز, اور جس کے بعد آر مینٹرز ول بی بیسڈ آن دوز یونیورسٹیز, بیکاز سنس وی آر رائٹ ناؤ بیسڈ ان 8 cities, بٹ پلان از ٹو گرو ٹو لائک آل میجر سٹیز, جس میں ہر بڑی یونیورسٹی میں انیبلرز کا انکیوبیشن سینٹر ہو, اور لوگ جو ہیں اس سے ٹریننگ لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. انیبل کورسز کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو یقیناً ان کورسز کے بعد کوئی سرٹیفکیشن بھی ہوتی ہوگی, تو سرٹیفکیٹ کے بارے میں مجھے بتائیے گا, اس کی ویلڈٹی کیا ہوتی ہے, اور کتنے % یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کورس
कोर्सेज के बाद एक इंडिविजुअल अपने आप को एज अ बिजनेसमैन ग्रो कर सकता है? सो इसमें हर इंसान का जो माइंड सेट है बिज़नेस का वो इज़ डिफरेंट, बट व्हाट वी डू इज़ इन आवर मेंटरशिप एंड कोचिंग इज़ कि हम कहते हैं कि आप नहला भी हैं तो आप ये मत समझें अगर मेरे पास पैसे नहीं है. सो लर्न स्किल्स, पार्टिसिपेट इन द ग्रुप विच इज़ कॉल्ड अमेज़न सेलर्स इन पाकिस्तान, और उसमें आकर आप बेसिकली अपने स्किल्स को शो करें टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स. रिसेंटली वन ऑफ द स्टूडेंट विच वी हैड इन आवर बूट कैम्प, उसकी 19 साल की एज थी और वो सरगोदा से बिलोंग करता था, और he came to our Lahore office and said कि I just want to learn all of it, and मेरे पेरेंट्स जो हैं नहीं सपोर्ट कर सकते, किसी तरह मैं ट्रेनिंग फ़ीस ये लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे ट्रेनिंग दे. तो उसको हमने ट्रेनिंग दी, सिखाया कि कैसे अमेज़ॉन का बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं. बट ऑब्वियसली टू बिल्ड अ बिज़नेस यू नीड एन इन्वेस्टमेंट. बट उसने क्या किया कि उसने सिस्टम को ऐसा लर्न कर लिया, पार्टिसिपेट कम्युनिटी में किया कि इन्वेस्टर्स को इतना अट्रैक्ट किया कि आज वो बंदा इस वक्त दुबई में एक बहुत बड़े सेलर के साथ एज अ पार्टनर काम कर रहा है, और उसके पास क्या था, सिर्फ स्किल्स. तो यही हम इनकरेज करते हैं कि एटलीस्ट लर्न द स्किल्स, डू नॉट जस्ट एक्चुअली लिमिट योर सेल्फ इफ़ यू डू नॉट हैव एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बाद में आएगी व्हेन यू वुड से कि मेरे पास सब फर्स्ट स्टेप तो अचीव करें, देन द नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली कम्स इन. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. पाकिस्तानी जो सेलर्स हैं उन्होंने अपनी चीज़ें यहाँ से, मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी चीज़ें बेचना शुरू की, तो ये कि एक्सपोर्ट हुई होगी, तो उससे ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़र्क पड़ा? सो अगर हम देखें कि जो अमेज़ॉन की मार्केट है, दिस इज़ लाइक 56% ऑफ शेयर इन द ई कॉमर्स फील्ड, विच मीन्स कि हर $2 जो स्पेंड होता है उसमें से $1 अमेज़ॉन पे स्पेंड होता है ऑनलाइन. So that means कि huge potential is there, but what's happening right now because of this all work which we have produced, हम लोग को अप्रोच किया गया अमेज़ॉन की तरफ से, जिसमें हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फराहम की गई कि अगर आप पाकिस्तान से कोई मैन्युफैक्चरर को इनकरेज करते हैं अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए, then your product and your account will be approved if you apply via manufacturing and affiliate link which we have received from Amazon. तो वो हम जनरेट करते हैं उनके लिए, and then actually we can have the account for them. अब उसमें हम एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, because the model is fulfilled by Amazon, जिसमें आप बेसिकली अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन को एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, वो जाती है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में और वहाँ जाकर स्टोर होती है. और फिर जब अमेज़ॉन की वेबसाइट जहाँ हर 2 में से $1 जो है वो अमेज़ॉन पे स्पेंड होता है, जब वहाँ परचेज़ होता है तो वो अमेज़ॉन ही शिप करता है आपके बिहाफ पे, और वहाँ के जो फिर टोटल पैसे बनते हैं, देन एक्चुअली यू रिसीव. देयर आर मल्टीपल चैनल्स, अ कंप्लीट प्रोसेस एंड ट्रेनिंग्स विच ऑब्वियसली वी टीच इन आवर बूट कैम्प. सो इसमें हम एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम देखें कि इस वक्त 70% ऑफ पीपल ऑन अमेज़ॉन buy from Pakistan, source from Pakistan, export products, और वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स. तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इस वक्त 70% सोर्स की जाती हैं अमेज़ॉन से. इस वक्त बेसिकली पाकिस्तान से 70% ऑफ टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं और वो सेल होती हैं इंटरनेशनल मार्केट में. और वो एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, सेल कौन कर रहा है, जो कि बाहर लोग मौजूद हैं या कोई और लोग मौजूद हैं जो यहाँ से सोर्स करते हैं और अपना मार्जिन रख के सेल करते हैं. वट माई एम इज़ कि हम लोग इन मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्ट एक्सेस दी जाए कि ये लोग डायरेक्ट सेल कर सकें इतनी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट में. हम देखते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस वक्त पर ईयर जो है वो है $25 बिलियन, और उस $25 बिलियन में से हमारी एक्सपोर्ट है $10 बिलियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की. और उन $10 बिलियन अगर हम टेक्सटाइल में लोगों को सेल कर सकते हैं, सो इमेजिन इफ़ वी एक्चुअली वुड बी सेलिंग ऑनलाइन इन इंटरनेशनल मार्केट, जिसमें देयर आर मैनी बिग सेलर्स आर ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फ्रॉम पाकिस्तान, बट एक्चुअली the exposure is not there yet because there's no proper system has been placed from the government कि आप स्टेट बैंक से कैसे पैसे लाएंगे, किस तरह से अप्रोच करेंगे. सो एक प्रोसेस है जिसके सिलसिले में हम लोग गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी हमारी बात चल रही है कि किस तरह से इस प्रोसेस को ईज़ किया जाए, कि इस पूरी इकॉनमी को किस तरह से हम लोग बूम कर सकते हैं. रिसेंटली Amazon has decided to कि हम इंडिया से $10 बिलियन की एक्चुअली एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया से.
तो वाई नॉट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान के पास किस चीज़ की कमी है. तो यही सारी चीज़ों को लेकर इस एम और इस मिशन के साथ आई एम एक्चुअली हेयर इन पाकिस्तान एंड आई जस्ट डोंट स्लीप. बेसिकली आई वर्क 24/7 एंड ऑब्वियसली जब इंसान के जहन में कोई मिशन हो तो वो मिशन तब तक नहीं अचीव होगा जब तक वो बेसिकली उसको नहीं सुकून आएगा, जब तक अचीव नहीं होगा. तो इसलिए हर वक्त बेसिकली वी आर इनटू द स्ट्रगल एंड सी कि हाउ वी कैन मेक आवर ओन पीपल एम्पावर एंड एनेबल. अच्छा साकिब साहब, आप इस वक्त एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, तो आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी कि सक्सेस को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? सक्सेस बेसिकली है क्या? सो इसमें सक्सेस जैसे हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि जी कि मैं फ़ेल हो गया, बट व्हाट आई फील इज़ कि फेलियर इज़ द की टू सक्सेस. कि आप सक्सेस तब कहते हैं जब यू फील कि यू हैव मेड सम कंट्रीब्यूशन टू अदर पीपल. आई डोंट सी कि मैं अगर सक्सेसफुल हूँ तो मैं सिर्फ अपने लिए सक्सेसफुल हूँ. व्हाट आई फील इज़ कि मैं तब सक्सेसफुल हूँगा जब मैं कंट्रीब्यूट करूँगा सोसाइटी में, जब people will be successful because of enablers, because of us. So this is the mission which we are working towards कि how do we make other people successful, because your success is our success. That's what we feel. थैंक यू सो मच. जी तो नाज़रीन, साकिब अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी बहुत सी मालूमाती बातें आपने सुनी. यहाँ मौजूद उनके ऑफिस में जो उनके ट्रेनर्स हैं और जो ट्रेनीज़ हैं उनसे ही बात करेंगे और उनसे भी उनके बारे में मज़ीद जानेंगे. जैसे कि enablers का आपको पता है कि what we are doing basically to enable the people. That's what the objective of our company. और just to tell you a little bit about myself that I have been in US for like 15 years. So मकसद यही था कि जब भी आप कहीं पे होते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो आने का मकसद यही होता है कि बेसिकली टू enable others so that वो जो काम कर रहे हैं तो just to get out of their comfort zone. बेसिकली आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं, यू आर बेसिकली एम्प्लॉइंग अदर्स. वो ये पॉइंट होता है ना कि जी आपकी वजह से, वैसे तो खैर अल्लाह रिस्क देने वाला है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि जब आप बिज़नेस कर रहे हैं यू आर एम्प्लॉइंग डिफरेंट पीपल, राइट, नंबर ऑफ पीपल बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. वैसे तो जो भी आप करेंगे इससे जो आगे भी आप ट्रेनिंग देंगे, जो इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली जिस तरह हम कर रहे हैं, एंड वी हैव बीन एक्सपैंडेड टू लाइक 8 डिफरेंट सिटीज़. सो ऑब्जेक्टिव यही है कि भी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी चीज़ को इनेबल इस तरह किया जाए कि जो फ़ॉरेन इनकम भी पाकिस्तान में आए और काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन बोथ एंड से. यानी कि ये नहीं है कि भाई हम कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं, मतलब अपने लिए भी कर रहे हैं. ज़ाहिर बात है दोनों तरफ से एक विन विन है ना. हम भी अपनी एक चीज़ कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं कि वो भी एक चीज़ करें. और हम इसमें हमने काफ़ी एक वो एनेबलिंग सीरीज़ भी लॉन्च की है जिसमें कि डिफरेंट कोर्सेज़ हैं so that people can go through those courses and basically to provide their own services or maybe they can establish their own business. So basically that's what the objective is. मैं enablers में as a student आया था. So I came as a student, joined Saqib Azhar's course to become an Amazon seller. मुझे बिल्कुल भी Amazon का अंदाज़ा नहीं था कि क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है. तो थोड़ा शुरू में कन्फ्यूजन जो सबको होती है that was there. लेकिन फिर मैंने कोर्स लिया और कोर्स ज्वाइन करने के बाद मैंने अब आई एम अ मेंटर माई सेल्फ, आई एम द लीड ट्रेनर है. और मैंने 500-600 सेलर्स मैंने ख़ुद बनाए हैं जो हु आर माई स्टूडेंट्स, जो मेरे से पढ़ के और जाके दे आर सेलिंग. सो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर दोज जो कि पाकिस्तान में बैठ के दे वांट टू डू समथिंग ऑनलाइन. अगर आपको टर्मोइल इकोनॉमी पाकिस्तानी भी होती है या कोई इश्यूज़ आते हैं तो यू हैव योर इनकम फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान एंड यूर अर्निंग एंड यूर मेकिंग मनी इन डॉलर्स. सो आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबडी टू जॉइन समथिंग लाइक दिस कि जिसमें वो पाकिस्तान से बाहर से रेवेन्यू ला सकें. सो ब्रिंग इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन चीज़ें आप पैसे लेके आए पाकिस्तान के अंदर. जी तो आज हमने आपकी मुलाकात कराई साकिब अज़हर से जो कि इनेबलर्स के CEO हैं. इनेबलर्स एक ऐसी कंपनी है जो कि लोगों को ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग देती है और ऑनलाइन बिजनेस करने का तरीका सिखाती है. मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट.